لغاری صاحب جی پلیز آپ وہ بتائیے ہمیں اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں گزشتہ 40 سال کے عرصے میں جتنے بھی لوگ برسر اقتدار رہے ان سے کم و بیش میں ملا ہوں۔ ڈاکٹر نجیب اللہ سے تو یہاں کراچی میں ملاقات ہوئی تھی سردار شیر مزاری کے گھر میں، اور وہ ایک اہم بات چیت تھی اور ان کی پارٹی وہاں برسر اقتدار تھی۔ میں نے بہت دفعہ ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک مستحکم حکومت پر موجود ہیں اور آپ کی پارٹی جو ہے بابرک کارمل اس وقت صدر تھے، کیا وہ سسٹین کر پائیں گے اور وہ رہ پائیں گے؟ تو اگرچہ انہوں نے کوئی بہت کلیئر جواب نہیں دیا، لیکن اس سے ظاہر یہ لگتا تھا کہ بڑا وقت لگے گا اگر ایسا ہوا تو۔ پھر میری ملاقات احمد شاہ مسعود سے ہوئی، گل بدین حکمت یار سے ہوئی، مولوی یونس خالد سے ہوئی، مولانا جلال الدین حقانی سے ہوئی، انجینئر فیض محمد مینگل سے ہوئی۔ تو ان ملاقاتوں میں بالکل قریب کے دن تھے جب بھی یہاں اقتدار ختم ہوا تھا پی ڈی پی اے کا، تو یہاں پر جنگ کے جو آثار تھے وہ سامنے نظر آ رہے تھے۔ یعنی بہت مشکل تھا کہ آپ احمد شاہ مسعود کے علاقے سے نکل کر گل بدین سے ملیں، گل بدین کے علاقے سے نکل کر آپ جو ہے وہ مولانا جلال الدین حقانی کے پاس آئیں یا وہاں سے، لیکن اس تمام عرصے میں ہم نے موومنٹ رکھی اور تمام لوگوں سے ملاقاتیں کی تھیں۔ افغانستان کے مستقبل کے بارے میں کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہو سکتا ہے، بلکہ کئی لوگ تو اس بات پر ناراض تھے کہ اسلم وطن یار، جنرل اسلم وطن یار کو اور جنرل مومن کو جو ہے یہ جو بڑے تمغے دیے جا رہے ہیں وہ کس خوشی میں دیے جا رہے ہیں، اور مولانا مجددی نے دیے تھے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے طالبان کی لیڈرشپ جو ہے، ملا عمر سے میں نے قندھار میں ملاقات کی تھی، کمانڈر اختر حسینی سے ملاقات کی تھی، گورنر قندھار سے ملا حسن ان سے ملاقات کی تھی، ملا داد اللہ آخوند کے ساتھ ملاقات کی تھی، بلکہ ایک وزیر اطلاعات تھے استاد ربانی کے دور میں صدیق چکری، ان کے ساتھ تو میری سعودی عرب میں ملاقات ہوئی تھی۔ تو مستحکم حکومت کے لیے جو تلاش تھی وہ کہیں بھی نہیں لگتا تھا کہ کوئی مستحکم حکومت قائم ہونے جا رہی ہے، لیکن یہ ایک ایسا مرحلہ آیا ہے کہ اگر یہ جو خامخواہ کی فرمائش ہے کہ جی ریکنسلیشن کی حکومت بنائی جائے، تو ریکنسلیشن کی اگر کہیں ضرورت ہوتی تو کہیں کوئی بڑی ریزسٹنس موجود تھی، اسلحہ سب کے پاس موجود تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان کو سب سے بڑا اسلحہ تو وہاں سے ملا تھا جب یہ قندوز پر یہ طالبان نے ابھی چند دن پہلے، کوئی میرے خیال میں کوئی 15-20 دن پہلے یا اس سے کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے قندوز پر قبضہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس تو اسلحے کا اتنا بڑا ڈھیر ہاتھ لگا ہے کہ وہ جنگ کو کئی سال تک، اور اگر کوئی سخت مزاحمت، یہ جیسے 3 لاکھ کی فوج کہا جا رہا تھا، اگر اس کی طرف سے سخت مزاحمت بھی ہوتی تو وہ اس کو بہت آرام سے لڑ سکتے تھے، لیکن سب کچھ نہیں ہوا۔ افغان جو فوج پر اتنا زیادہ خرچہ کیا گیا، ٹریننگ دی گئی، بڑے بڑے ماہرین بلائے گئے، اور آ کر معلوم، میں نے وہی عرض کیا نا عبید اللہ علیم کا شعر کہ یہ زمین غیر کو آباد نہیں کرتی ہے، جو بھی آیا اس دل میں تو محبوب آیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، یہ صورت اب بڑا آپ نے زبردست انالیسس کیا ہے کہ وہ لوگوں کو گورننس چاہیے ہوتی ہے، لوگوں کو ایک پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے۔ جب طالبان ماضی میں جب ان کی گورنمنٹ تھی تو ہمیں پتہ ہے بہت کرٹیسزم تھا خواتین کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، لیکن او پی ایم ختم ہو گئی تھی وہاں پر، کرپشن کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ تو ابھی بھی جو طالبان نے اعلان کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ سٹوننگ اور ایمپوٹیشن جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ کسی انڈیویجول کو اس کی اجازت نہیں ہوگی، وہ عدالتیں اس کا فیصلہ کریں گی، سزا کہ اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو سزا دینی ہے تو اس کا وہ فیصلہ کریں گی۔ خواتین جو ہیں ان کو تعلیم کا حق ہوگا، اور وہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ وہ اکیلی اپنے گھروں سے باہر ٹریول کر سکیں گی۔ ماضی میں جب بھی وہ اکیلی کو خاتون نکلتی تھی تو جو طالبان کی حکومت تھی وہ اس کو پنش کرتے تھے وہاں پہ لوگ۔ تو ابھی جو ایک فیس طالبان اپنا دے رہے ہیں، دنیا کو جو بتا رہے ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو قابل قبول ہیں، ایکسیپٹیبل ہیں۔ فیصل عزیز، میں آپ سے یہ سوال کروں گا حجاب کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ خواتین کو حجاب پہننا پڑے گا، تو اب اگر اپنا جو کلچر ہے اور جو رواج اور رسم ہے اس کو اگر وہ کنٹینیو کرتے ہیں، تو میں کمپیریزن مغرب کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ بھی تو کہتے ہیں کہ اسکولوں میں حجاب پہن کے مت آئیں، تو ایک کہتا ہے کہ حجاب پہن کے آؤ، اگر وہ غلط ہے تو یہ کہنا کہ تم حجاب پہن کے نہیں آ سکتی ہو تو یہ بھی تو غلط ہے نا۔ تو یہ اپنا کلچر مغرب کیسے افغانستان میں امپوز کر سکتا ہے اور کیسے ان کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اپنی روایات کے خلاف کام کریں؟ یہ تو بہت سمپل سا معاملہ ہے، جس ملک میں جو قانون ہوگا اس قانون پہ عمل درآمد
کیا جاتا ہے کرنا ہوگا اور کریں گے. طالبان کی حکومت بن جائے گی. جو وہ اپنے آئین کے اندر لکھیں گے, جو قانون بنائیں گے, اس پہ عمل درآمد ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستانی سعودی عرب میں جائیں, چوری کریں؟ بہت سارے پاکستانی اس طرح سے ان کے ہاتھ کٹتے ہیں. وہ بولے نہیں پاکستانی لا ہوگا, ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیل چلے جاتے ہیں, ضمانت بھی ہو جاتی ہے, اس کے بعد ہم MNA MPA ایون سینیٹر بھی بن جاتے ہیں. تو یہ تو سمپل سا معاملہ ہے. طالبان کے اصل میں واقعات کم ہوئے تھے پچھلی بار بھی, لیکن پروپیگنڈا ان کے خلاف زیادہ ہوا. وہ کلپس بہت زیادہ چلے, اور ظاہر ہے کہ وہ بہت ظالمانہ قسم کے فوٹیج تھے جس میں کوڑے برسائے جا رہے تھے خواتین کے اوپر, یا ان کے اوپر پتھر مارے گئے. وہ فیصلے ضرور اس طرح کے تھے, لیکن اس کو جس طرح یورپ میں, امریکہ میں استعمال ہوا, امریکہ جو کرتا رہا یا یورپ جو کرتا رہا, طالبان میرا خیال ہے اب وہ موقع دیں گے نہیں. اور وہ جس طرح سے گفتگو اب تک ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کاروبار کا, شہریوں کو آزادی کا, اور جس طرح ہم فوٹیج دیکھ رہے ہیں ویلکم کرنے کا, اور جس طرح وہ شہر میں میسیج دیتے ہیں اور آگے سے افغان فوج ہتھیار ڈال دیتی ہے اور وہ ویلکم اندر شہر میں داخل ہوتے ہیں اور پورے شہری آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سارے تناظر میں لگتا نہیں ہے کہ وہ سخت وہ انداز کریں گے, لیکن ضرور جس ملک کے اندر بھی پابندی ہے, جس طرح کا وہ قانون بناتے ہیں, اس پہ عمل درآمد ہوگا. ایران میں دیکھ رہے ہیں, ایران میں بہت سختی ہے, ایران میں بہت سختی ہے, قطر کے اندر سختی ہے, سعودی عرب میں بے انتہا انہوں نرمی کرنے کے بعد بھی سختی ہے. تو یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں یورپ اور امریکہ کی ہم اس والی پکچر میں دیکھیں گے, ظاہر ہے وہ اس طرح سے تو نہیں ہوں گی, لیکن احترام کرنا چاہیے ہر ملک کے آئین کا, قانون کا. اب دیکھتے ہیں 40 سال کے بعد مستحکم حکومت بنتی ہے, اگر بنتی ہے تو اس کے بعد سینیریو کیا ہوتا ہے؟ اچھا جمیل, لوگ بہت سارے یہاں پر یہ باتیں کر رہے ہیں جی کہ وہ افغانستان آ گئے, طالبان بالکل ہمارا بارڈر ساتھ ہے, اب ان کا اثر ادھر بھی آئے گا. اور میں ابھی وہ جو ٹویٹ دیکھ رہا تھا, وہ جو خونی لبرلز ہیں وہ جو باتیں کر رہے تھے کہ خواتین کے ساتھ یہ ہوا, خواتین کے ساتھ یہ ہوا. تو پاکستان بھی ایک ایسا ملک ہے جس کو آپ نے حاصل کیا اسلام کے نام پہ. وی آر ویری لبرل, ہمارے ہاں کوئی کسی کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں ہوتی, ماڈریٹ بھی ہیں ہم لوگ, اور خواتین کے بڑے رائٹس ہیں, بڑی رسپیکٹ ہے. لیکن کچھ گروپ یہاں پر بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ جو افغانستان میں تبدیلی ہے, وٹ ڈو یو سی کہ یہاں پر کیسے یہ پاکستان میں اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے؟ دیکھیں سمیع بھائی, ایک شعر مجھے علامہ اقبال کا ایک نظم ہے ان کی, وہ بڑا شدت سے یاد آ رہا ہے کہ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا, اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا, غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارا. اور اس نظم کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ شعر ہے جو زبان زد عام ہے کہ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یعنی 20 سال تک سپر پاور وہاں پر موجود رہی ہے, اور 20 سال تک سپر پاور موجود رہنے کے دوران جب جاتی ہے تو پیچھے جمنگ کرنے کے لیے اپنا سامان افغان طالبان کے لیے چھوڑ جاتی ہے, سیف ٹریول کے لیے بختر بند گاڑیاں چھوڑ جاتی ہے, اور ہوا اور فضا کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اپنے طیارے اور جہاز تک چھوڑ جاتی ہے. اور اٹس ناٹ جسٹ اے کو انسیڈنس. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں افغان طالبان کے لیے کیا ہوگا آج کا دن. آج 15 اگست ہے, 15 اگست بھارت کا یوم جمہوریہ کہلاتا ہے, اور کل 14 اگست کو پارٹیشن کو لے کر بھارت کے وزیر اعظم نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ پاکستان کا جو یوم آزادی ہے اسے ہارر ریممبرنس ڈے کے طور پر یاد رکھنا چاہیے. تو آج 15 اگست ہے, آج 15 اگست کو افغانستان کے دارالحکومت کابل کے اندر جس طرح سے طالبان نے پیش قدمی کی ہے, اس کو امریکیوں اور بھارتیوں کے لیے کیا ہارر ریممبرنس کے طور پر یاد نہیں رکھا جائے گا؟ اور جس طرح آپ نے کہا, اور اس سے پہلے فیصل عزیز خان صاحب ایک بات کر رہے تھے, دیکھیں جی کسی کے لیے اگر کوئی چیز ہیٹ سپیچ ہے تو وہ کسی دوسرے کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا. اگر امریکہ کے اندر آج سے 4 سال پہلے تک سکارف پہننے کو ان کی سوسائٹی کے لیے ایلیمنٹ آف ٹیرر سمجھا جاتا تھا, تو آج اگر افغانستان کے اندر کوئی حجاب پہننا پسند کرے گا تو وہ ان کے لیے اپنے سماج کے حساب سے ان کی سوسائٹی اور کلچرل نارمز کو پروموٹ کرنا ہوگا, نہ کہ حجاب پہننا ان کی سوسائٹی کے لیے ٹیرر ہوگا. اور سیم از دا سچویشن ود پاکستان. پاکستان کے اندر بھی لبرل شاید سمجھتے ہیں, حالانکہ جتنی رسپیکٹ پاکستان میں خواتین کو پاکستان کا معاشرہ دیتا ہے, میرے خیال میں مسلم دنیا میں سب سے زیادہ رسپیکٹ پاکستان کے اندر پاکستانی